یمن کا ایک تاجر تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت سے نوازا تھا۔ وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتا رہتا۔ آہستہ آہستہ اس کی زندگی بدلنا شروع ہو گئی، اس کو خسارہ ہونا شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ وہ غریب ہونے لگا۔ وہ جس مالک کو بھی اپنا مال فروخت کرتا اس کو بہت نقصان ہوتا، مگر اس کا اللہ پر بھروسہ تھا۔ ایک دن اس تاجر پر ایسا آ گیا کہ اس کا سارا مال ہی ختم ہو گیا۔ لوگوں کا اس کے دروازے پر آنا شروع ہو گیا۔ روز لوگ اس کے پاس آتے اور آ کر کہتے، اے فلاں شخص ہمارا قرضہ واپس کر دے، مگر اس اللہ کے نیک بندے کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہ تھا، مگر وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتا رہتا۔ اس کی حالت نہ سنور رہی تھی۔ ایک دن وہ رات کو سو گیا اور اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خواب میں آئے اور کہا، فلاں شخص فلاں بادشاہ ہے، اس کو جا کر میرا پیغام دو اور کہو کہ مجھے اتنی رقم چاہیے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اس تاجر نے عرض کی، اللہ کے پیارے نبی، میں اس کو جا کر کون سی نشانی بتاؤں گا؟ اللہ کے پیارے نبی نے کہا، اس بادشاہ سے کہنا کہ تو ہر روز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتا تھا، مگر آج رات تیری آنکھ لگ گئی، تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود نہیں بھیجا، اتنی بات کہنا وہ سمجھ جائے گا۔ اگلا دن ہوتے ہی وہ تاجر اس بادشاہ کے محل میں پہنچا، مگر اس کا وزیر اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا اور ایک سوال پوچھ رہا تھا کہ تمہیں بادشاہ سے کیا کام ہے؟ وہ تاجر کہنے لگا کہ بادشاہ کے پاس میرا کچھ ادھار قرض باقی ہے، میں اپنا قرض لینے آیا ہوں۔ وہ وزیر کہنے لگا، اپنی زبان کو لگام دو، تمہیں معلوم نہیں کہ تم کس بادشاہ کے دربار میں موجود ہو؟ وہ ابھی تمہارا سر قلم کر دے گا۔ اس تاجر کے بار بار اصرار کرنے پر وہ وزیر اس تاجر کو بادشاہ کی عدالت میں لے گیا۔ وہ وزیر جا کر بادشاہ سے عرض کرتا ہے کہ یہ فلاں فلاں شخص ہے، یہ تاجر ہے، اور آ کر کہہ رہا ہے کہ اس بادشاہ نے میرے کچھ پیسے ادھار دینے ہیں، میرا ان پر قرض ہے۔ بادشاہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور اس تاجر سے کہتا ہے کہ اے فلاں تاجر، میں تمہارا قرضئی کیسے بنا؟ اور وہ تاجر عرض کرنے لگا کہ میں آج رات کو سویا۔ وہ بادشاہ کہنے لگا، بیٹا یہ میرا جواب نہیں ہے۔ اس تاجر نے کہا کہ اے بادشاہ پہلے میری بات تو سن لو۔ اس تاجر نے اپنا واقعہ سنانا شروع کیا کہ میں اس طرح قرضئی ہو گیا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہر دم درود بھیجا کرتا تھا۔ آج رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے اور کہا، اے فلاں تاجر، تو ایک بادشاہ کے پاس چلا جا اور اس کو جا کر یہ نشانی بتانا کہ تو ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجا کرتا تھا، مگر کل رات کچھ کام کی وجہ سے تو مصروف ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود نہیں بھیجا۔ یہ نشانی بتانا اور کہنا میرے آقا کا پیغام ہے کہ میرا سارا قرضہ اتار دو۔ جب بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھیجا ہے۔ اس بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کچھ رقم اس تاجر کو دی اور کہا بیٹا تم چلے جاؤ۔ جب وہ تاجر چلا گیا تو وہ بادشاہ اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ کل رات میں کچھ کام میں مصروف تھا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود نہ بھیج سکا۔ دیکھ لو آج میرے آقا کا پیغام آ گیا۔ اور وہ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس بادشاہ کا نام سلطان عبد الحمید خان تھا، جس کی حکومت 1850 سے لے کر 1920 تک رہی۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری بادشاہ تھا جس کی حکومت کو عیسائیوں اور کچھ مسلمانوں نے گر کر گرایا، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ پیارے مسلمانوں، جس وقت عاشق رسول بادشاہ اس دنیا سرزمین پر موجود تھے، ابھی تو ایک صدی کا عرصہ گزرا ہے، تو سوچو اس وقت کے مسلمان کتنا خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی ان لعنتی حکمرانوں سے ہماری نجات فرما، اور ان قریب اس ملک پاکستان میں اسلامی نظام کو قائم اور دائم فرما۔ اگر سانسیں چلتی رہیں اور زندگی نے وفا کی، انشاءاللہ ایک ایسی ہی نئی اسلامی ویڈیو کے ساتھ ضرور ملیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔